بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 12 آ گیا۔ بیمار کے پاس بیمار پرسی کی رسم سے کچھ لوگ آ گئے اور کچھ دن یہیں لگ گئے کہ یہیں رہتے اور اس کے مال میں کھاتے پیتے ہیں، تو اگر مریض کی خدمت کے لیے ان کے رہنے کی ضرورت ہو تو خیر کچھ حرج نہیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ان کی دعوت مدارات کھانے پینے میں بھی تہائی سے زیادہ لگانا جائز نہیں ہے۔ بندہ حالت مرض مرض کے اندر بس بالکل کیا ہے، ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسی کیا نہیں ہے، اب اس کی اتنی پیسے نہیں خرچ کر سکتے، اچھا ان کی اس کے اوپر خاطر مدارات کے اوپر بھی، اور اگر ضرورت بھی نہ ہو اور وہ لوگ وارث ہوں تو تہائی سے کم بھی بالکل جائز نہیں۔ اگر وارث ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر تو تہائی سے کم بھی جائز نہیں، یعنی ان کو اس مال میں کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر سب وارث بخوشی اجازت دے دیں تو جائز ہے، مطلب ایک بندے کا مال پڑا ہوا ہے اور ابھی وہ زندہ ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اچھا اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کیا کر دیتے ہیں، اسی بندے کے مال میں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، تیجے چالیسویں جمعراتیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ مال کیا ہے، وہ تو وراثت بن گیا، آپ جو ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ایسی بیماری کی حالت میں اس میں بیمار مر جائے، اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ قرض بھی معاف نہیں کر سکتا، کہ جس میں تھا کہ بندہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، کہتے چلو جو میں نے جتنے لوگوں نے میرے قرضے میں نے معاف کر دیے، اگر کسی وارث پر قرض آتا تھا اس کو معاف کیا تو معاف نہیں ہوا، اگر سب وارث یہ معافی منظور کریں اور بالغ ہوں تب معاف ہوگا، اور اگر کسی غیر کو معاف کیا تو تہائی مال سے جتنا زیادہ ہوگا وہ معاف نہ ہوگا، یعنی پھر وصیت ہوتی جاتی ہے نا، تو غیر وارث کے لیے وصیت ہو جاتی ہے کہ معاف کیا تو تہائی مال تک۔ اکثر دستور ہے کہ بیوی مرتے وقت مہر معاف کر دیتی ہے، یہ معاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے اللہ میاں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں اور اس ٹائم پہ کر لیتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو مہر دیتے ہی نہیں ہیں لوگ، مرتے دم تک نہیں دیتے ہیں، تو ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد چھٹی ہو جاتی ہے جلدی، بیگم بعد میں جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا خوش نصیب مرد ہے کہ بیگم پہلے فوت ہو رہی ہے تو اب وہ معاف کرے گی تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، اب آگے جی حالت حمل میں درد شروع ہو جانے کے بعد اگر کسی کچھ دوے یا مہر وغیرہ معاف کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو مرتے وقت دینے لینے کا حکم ہے۔ دیکھو ذرا، عورت جب ہوتی ہے، جب پریگننسی ہو رہی ہے، مطلب بچے کی جو ہے نا پیدائش ہو رہی ہے اس وقت، تو اس وقت اگر وہ معاف کرے گی نا، عورت یقین کریں یہ موت کی اس میں ہوتی ہے، زندگی اور موت کی اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جناب اس وقت اگر معاف کرے گی تو اس کو، یعنی اور خدا نہ کرے اس میں مر جاوے، تب تو یہ وصیت ہے کہ وارث کے لیے کچھ جائز نہیں، اور غیر کے لیے تہائی سے زیادہ دینے اور معاف کرنے اختیار نہیں، البتہ خیر واقعی سے بچہ ہو گیا تو اب دینا اور معاف کرنا سب صحیح ہو گیا۔ ہاں مہر وارث کا مال بن جائے گا، مہر وارث کا مال بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے مسئلہ نمبر 15، مر جانے کے بعد اس کے مال میں انگورو کفن، اچھا جی کرو جو کچھ بچے تو سب پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، یعنی پہلے سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کی قبر شبر اور یہ، اور وہ بھی متوسط اخراجات ہوتے ہیں، اچھا یہ نہیں کہ اس کے لیے جناب علی اس کے لیے اتنی وہ بنانی ہے، قبر کے اوپر اتنا خرچہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کی پکی کرنا، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، ایسے کچی قبر کا جو خرچہ ہوگا وہ، اور ساتھ ہی عام سا جو وہ ہوگا، جو کفن ہوگا اس کا خرچہ، جو متوسط اخراجات نکالے جاتے ہیں، تو پھر اس کے قرضے ادا کرو، قرض ادا اچھا جی ادا کرنا بہر المقدم ہے، بیوی کا مہر بھی قرضہ میں داخل ہے، بیوی کو اگر مہر نہیں دیا ہو تو وہ بھی قرضے میں ہے، اچھا خامن صاحب فوت ہو گئے تو پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا بیوی کو اس میں سے، اگر قرضہ نہ ہو یا قرضہ سے کچھ بچ رہے تو دیکھنا چاہیے کچھ وصیت تو نہیں کی ہے، اگر کیا ہے تو تہائی میں وہ جاری ہوگی، اگر نہیں کی ہے وصیت سے جو بچا ہے وہ سب وارثوں کا حق ہے، شرع میں جن جن کا حصہ ہو کسی عالم سے پوچھ کر دے دینا چاہیے، یہ دستور ہے کہ جس کے جس جو ہاتھ لگا لے بھاگا، بڑا گناہ ہے، یہاں نہ دو گے تو قیامت کے دن دینا پڑے گا، جہاں روپے کی عوض نیکیاں دینا پڑیں گی، اس طرح لڑکیوں کا حصہ بھی ضرور دینا چاہیے، شرع سے ان کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ دیتے ہی نہیں، یقین کریں یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا کچھ ہو گیا وہ حصہ نہیں دیتے ہیں، بس اسی اس میں سے، اور لڑکیوں کو تو حصہ دیتے ہی نہیں ہے نا، یہ تو اچھی اچھی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کے اندر بھی بچیوں کو شادی پہ دے دیا تھا نا، اس پہ اس کو وہ نہیں دیا، جہیز جو دیا ہے، تو بھائی جو جہیز دیا تھا وہ گفٹ تھا، اور یہ جو ہے نا یہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو، آپ کو اس کا حق ہے، عورت کا حق ہے، آپ اس کو حق نہیں مار سکتے، لوگ نہیں دیتے ہیں، یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے،
اور اگر دیتے بھی ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، بڑی اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مشقت کے ساتھ، اور بڑی اس کے ساتھ کہ بھائی بہنیں کو کیوں ایسا دے رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے، تمہارا تو حق ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو اس کا حق ہے۔ جو بہن لے لیتی ہے بیچاری شرما مطلب وہ بھی اگر وہ بڑی ڈھیٹ باندھ کے لے لے گی تو ساری زندگی کے لیے کیا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ تعلق ختم، بس اب یہ تم نے پیسے لیے ہیں فلاں کیا ہے۔ میرے خود ایک جاننے والی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھائی بھی بہت مشہور ڈاکٹر ہے، اس میں خیبر پختونخوا میں کے اندر ہیں، وہ خود بھی خاتون بھی وہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں۔ بھائی بھی جو ہے، باپ بھی ڈاکٹر تھا، اس نے بڑا پیسہ کمایا تھا، تو باپ کا جو پیسہ ہے وہ بھائی کیا بن گیا، اس پہ قابض بن گیا ہے، امیر ہے، انتہائی امیر آدمی ہے، لیکن بہن کو نہیں دینا نہیں چاہتا، کہتا جو مرضی کرنا ہے کر لو، جا کے کورٹ میں جاؤ سب کچھ کرو، کورٹ میں جا کے وہ کر لو۔ تو میں نے وہ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ جی کریں، کیس کریں، کیس کریں، چھوڑانا نہیں ہے، کیوں چھوڑیں، کس بات پہ چھوڑیں، حق ہے بھائی، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، عورتیں بیچاریاں وہ ہو جاتی ہیں چپ کر کے کہ جی خیر ہے بھائی وہ کر لیتے ہیں، یہ جو ہے نا اچھا، اور جب لوگ پھر ان کو سمجھاتے ہیں، وہ جی تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، فلاں صلہ رحمی کرنی چاہیے، وہ بھائی یہ جو حق ہے اس کے اندر نہیں ہوگا، ہم کیس جیت کے معاف کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ کیس کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیس جیت کے معاف کر دیں گے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کیا ہے کیس چھوڑیں گے نہیں اس میں سے، مجبوری کا نام شکریہ ہو جاتا ہے نا، مجبوری کا نام شکریہ جو ہے، تو کیوں نہیں وہ کرے، ایک عورت کا حق ہے وہ اس میں سے جو ہے، کچھ خوشی سے چھوڑ دے تو اس سے حق معاف نہیں ہوتا، اچھا خوشی سے چھوڑ دے تب بھی حق معاف نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو وہ چیز دے دیں گے، وہ کیا کرے، اس کو اس پہ کچھ عرصہ کچھ کمائے، جیسے زمین ہے یا کچھ ہے، اس کے بعد وہ دینا چاہے تو اپنے بھائی کو دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے ہی جو ہے اس کو دیا ہی نہیں اور وہ پہلے سے کہہ دیتی ہے تو اس سے معافی نہیں ہوتی ہے، اس سے معافی نہیں ہوتی ہے، سمجھائیے بات کی، اس سے معافی نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 16 آ گیا، اور زندگی میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر برابری کیا کریں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیٹوں کو بھی اتنا دیں اور بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دیں، برابر برابر جو ہے، یہ نہیں کہ بیٹے کو ڈبل اور وہ جو ہے، اگرچہ گنجائش ہے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تو اس لیے جو ہے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، اور اس میں سے مسئلہ نمبر 16، ہم مردے کے مال میں سے لوگوں کی مہمانداری آنے ختم دار کھانا پلانا صدقہ خیرات میں کچھ کرنا جائز نہیں ہے، یہ دیکھو جی جو لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد خرچہ چرچا ہو رہا ہے جی مردے کے مال میں سے، نہیں جائز نہیں ہے، اس طرح مرنے کے بعد دفن کرنے جو کچھ اناج وغیرہ فقیروں کو دیا جاتا ہے، مردے کا کو دینا بھی حرام ہے، مردے کو ہرگز کچھ نہیں پہنچتا یہ والا، بلکہ ثواب سمجھنا سخت گناہ ہے، اب یہ مطلب نہیں کہ ثواب کی نفی نہیں ہو رہی ہے، اچھا ثواب کی نفی کر دی ہے، ثواب کی یہ اس کے مال میں سے جو دے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، آپ وارثوں کا حق مار رہے ہیں اصل میں، یہ اس بات کی ہو رہی ہے، اپنی طرف سے دو نا، اپنے مال میں سے وہ نہیں دیتے، تو اس میں سے تو اس لیے ثواب سمجھ سخت گناہ، کیونکہ اب سب مال تو وارثوں کا ہو گیا، پرائی حق تلفی کر کے دینا ایسا ہی ہے جیسے غیر کا مال چرا کے دے دینا، سب مال وارثوں کو بانٹ دینا چاہیے، ان کو اختیار ہے اپنے اپنے حصے میں سے چاہے شرع کے موافق کچھ کریں یا نہ کریں، بلکہ وارثوں میں خرچ کرنے اور خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ لینا چاہیے، کیونکہ اجازت لینے سے فقط ظاہر دل سے اجازت دیتے ہیں کہ اجازت نہ دینے میں بدنامی ہوگی، ایسی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں ہے، یہ جو اوپر اوپر سے پوچھتے ہیں نا تو وہ بیچاریاں وہ کہتے ہیں یار ہر کوئی یار میں اگر کہوں گا نا نہ دو تو یہ کیا ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے نا شرم کے مسئلہ نمبر 17، اس طرح یہ جو دستور ہے کہ اس کے استعمالی کپڑے خیرات کر دیے، کپڑے بھی خیرات، یہ بھی بغیر وارثوں کے ہرگز جائز نہیں، اگر وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہو تب تو اجازت دینے پر بھی جائز نہیں، پہلے مال تقسیم کر لو تب بالغ لوگ اپنے حصے میں جو چاہیں دیں، بغیر تقسیم کی ہرگز نہ دینا چاہیے، کپڑے شپڑے ہر چیز تقسیم ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا ہاں آپ اس کے بعد وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہ کی جائے گی،
بیٹھ کے وہ پہلے حل کریں اس کو مسئلے کو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو ہے اس کو پھر کیا کیا جائے گا، تقسیم کریں گے۔ تو جتنا سامان تھا وارثوں کا حق تھا، شوہر اگر فوت ہو گئے اس کے بعد جتنا بھی سامان ہوگا سب وارثوں کا حق بنے گا اس میں سے، سب چیزیں جو بیوی نے خود اپنے پیسوں سے بنائے ہیں وہ بیوی ملکیت ہوگی، بیوی کی ملکیت ہوگی۔ گھر کے اندر بھی طے کریں آپ لوگ، ہر بندے کے طے ہونا چاہیے کیا کیا چیز کی بیگم کی ہے، کیا چیز خامن کی ہے، ٹھیک ہے نا، گھر کی چیزیں طے ہونی چاہیے کہ جناب علی۔ اور آپ اگر آج کل یہ کرو نا تو بیگمیں خفا ہو جاتی ہیں، آج کل کی بیگمات خفا ہو جاتی ہیں، اچھا تو ہم پرائے ہو گئے ہیں، حالانکہ کیا ہے شرع کا حکم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، طے ہونا چاہیے کس چیز کس کی ہے، کوئی چیز آئی ہے نئی چیز آئی ہے یہ کس کی ملکیت میں ہے، برتن آئے ہیں گھر کے اندر تو کون مالک ہے اس کا، تو اب اس میں خفا ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے۔ اور اچھی اچھی دیندار جو ہوتی ہیں، میں نے اپنی بیگم سے وہ کیا کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا اس میں سے، تو وہ میرے ساتھ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا حساب ہے آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کیوں، کہ جی تو میں نے کہا طے ہونا چاہیے نا کس کی چیز کیا ہے اس میں سے، ملکیت ہونے سے کیا ہوتا ہے، اجازت دی ہوئی ہوتی ہے لیکن ملکیت کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کس کی کیا ملکیت کیا ہے۔ یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں 20 20 سال 25 25 سال تک یہ نہیں پتا چلتا کہ زیور کا مالک کون ہے، یقین کریں زیور کا مالک ہی نہیں پتا چلا تھا، عورت کہتی ہے جی میں مالک ہوں، خاوند کہتا ہے میں نے تو مالک ہی نہیں بنایا ہوا، میں نے جو ہے وہ فلاں 20 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں، طے کرو کون مالک ہے۔ ہاں برتن اور زیور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیگم کے ہی جو ہے نا جو عورتوں کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کی اس میں ملکیت میں چلی جائیں گی، جو مردوں کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ مردوں کی، اگر اس طرح کی پھر وہ ایک اور صورت بنتی ہے پھر۔ اچھا جی اب آ گیا جی، اب آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمیمہ آ گیا، پنجم کا زمیمہ، زمیمہ کہتے ہیں جو اس کے بعد کچھ اضافہ جات کیے جاتے ہیں۔ حلال مال طلب کرنے کا بیان، حدیث میں ہے کہ حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال کا حاصل کرنا فرض ہے، بعد اور فرضوں کے، یعنی فرضوں کے بعد جو ارکان اسلام اس نماز روزہ وغیرہ، یعنی مال حلال تک فرض تو ہے مگر اس فرض کا رتبہ دوسرے فرضوں سے کم ہے جو کہ ارکان اسلام ہے، سمجھ آئیے بات کی، تو پہلے نماز روزہ ہی ہیں، اس کے بعد کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جاتا ہے، یہ پھر اس کے بعد فرض ہے۔ اچھا یہ فرض اس کے شخص کے ذمہ جو مال کا ضروری خرچ کرنے کی خرچ کے لیے محتاج ہو، اپنی ضرورت رفع کرنے کے، یہ اپنے اہل ویال کی ضرورت رفع کرنے کو، اور جس شخص کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، مثلا صاحب جائیداد یا کسی اور طرح کا مال مل کے اس ذمہ فرض نہیں رہتا، ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے ویسے ہی مال دیا، وہ کروڑ پتی آدمی ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ نوکری کرے جا کے، وہ اللہ اللہ کرے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اللہ کرے بیٹھ کے، جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جس کو نہیں دیا ہوا وہ کم کمائے پھر جا کے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے مال کو اللہ تعالیٰ نے حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے پیدا کیا تاکہ بندہ ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو، کیونکہ بغیر کھائے پیے عبادت نہیں ہو سکتی، پس مال مقصود لذاتی ہی نہیں بلکہ مطلوب لغیری ہی، اپنی ذات کے اندر مال مطلوب نہیں ہے، تو جب بقدر ضرورت کے میسر ہوگا تو خواہ مخواہ حرص کی وجہ سے اس کو طلب کرنا اور بڑھانا نہ چاہیے، اس لیے کون سمجھائے اب، جب اللہ نے ضرورت کے بقدر مال دیا ہوا ہے تو اتنے پہ کیا کریں، قناعت کریں، زیادہ کے نہیں، یہ جو ہے نا ایک جو ہے نا اب کیا ہو گیا، ایک سونے کی وادی مل گئی، اب دوسری سونے کی وادی، تیسری سونے کی وادی، چوتھی سونے کی وادی، کرتے 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 کیا ہو جاتا ہے، اتنے میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، اب بڑے بڑے نام لے لیں، پاکستان کے اندر ہی نام لے لیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو چھوٹا سا بھی اگر کسی جگہ کے اوپر 100 روپے کا فائدہ بھی نظر آ رہا تھا نا، کہتے ہیں ادھر بھی گھس جاؤ، ادھر بھی گھس جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے مال کو، مطلوب لغیری کا مطلب یہ ہے نا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جناب اس مال کے ہونے کی وجہ سے آپ عبادت کر سکتے ہو، اگر مال نہیں ہوگا تو، اور باقی بات صحیح ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے نا تو آپ کی نماز بھی جو ہے نا پھر ہر وقت یہی فکر ہوگی، وہ کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، کیا کریں گے، اتنا مال بندے کے پاس ہونا چاہیے جس میں سے کیا کر سکے انسان آرام سے عبادت کر سکے،
اب یہ نہیں ہے کہ پشتوں کے لیے جی میری چھٹی پشت کیسے کھائے گی اور چوتھی پشت کیسے کھائے گی، بس اتنا رکھ کے کہ بس ٹھیک ہے، اتنا جو ہے نا کہ بس کیا ہو جائے، ہمارا گزارا ہو جائے، ہمارے بچوں کے لیے میں کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں، بس اتنا وہ ہے۔ اچھا جی، بس جس کے پاس قدر ضرورت موجود ہے اس پر بڑھانا فرض نہیں، بلکہ مال کی حرص خدا تعالیٰ سے غافل کرنے والی اور اسی کثرت گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہے، خوب سمجھ لو، اور اس بات کا لحاظ رہے کہ مال حلال میسر آوے، حرام کی طرح مسلمانوں کو بالکل توجہ نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مال بے برکت ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو کہ حرام خور ہو، دین و دنیا میں ذلت اور خدا تعالیٰ کی پھٹکار میں مبتلا رہتا ہے۔ اور بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ آج کل حلال مال کمانا غیر ممکن ہے اور حلال مال ملنے سے مایوسی ہے، سراسر غلط اور شیطان کا دھوکہ ہے، خوب یاد رکھو، شیط پر عمل کرنے والے کی غیب سے مدد ہوتی ہے، جس کی نیت حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے، حق تعالیٰ اس کو ایسے ہی مال مرن فرماتے ہیں، اور یہ امر مشاہدہ ہے سے ثابت ہے، اور اسی میں تو بجا بجا یہ وعدہ آیا ہے اس نازک زمانے میں جن خدا کے بندوں نے حرام اور شبہ کے مال سے اپنے نفس کو روک لیا ہے، ان کو حق تعالیٰ عمدہ حلال مال مرحمت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ حرام خوروں سے زیادہ راحت و عزت سے رہتے ہیں۔ سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ حضرت اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت، اور آج کل تو اور زیادہ کو حرام کتنا وہ ہو گیا، عام ہو گیا، لیکن اللہ دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے ساتھ دوسرے حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھتا ہے اور جا بجا قرآن و حدیث میں یہ مضمون پاتا ہے، وہ ایسے جاہلوں کے کہنے کی، ٹھیک ہے نا، تو ہاں کہ کچھ پرواہ نہیں کر سکتا، سمجھ آئیے بات کی، کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کہتے رہو ہمیں مولویوں کو کہ جی تم لوگ کچھ نہیں وہ کرنے ہو، یہ جو ہے نا ایسی روٹیاں ٹکر کھاتے ہو، فلاں کرتے ہو، تو ٹھیک ہے کہتے رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے اس میں سے، اور کسی معتبر کتاب میں ایسی بات نظر سے گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ جو جاہل سمجھ رکھتے ہیں، بس جب مضمون دیکھو تو کسی پکے دیندار عالم سے کا مطلب دریافت کرو، انشاءاللہ تمہاری تسلی ہو جائے گی، اور ایسی بےہودہ باتوں کا وسط دل سے نکل جاوے گا، خوب سمجھ لو، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو کہتے ہیں نا حرام، آج کل ہر جگہ حرام ہی حرام ہے جی، حلال تو کھا ہی نہیں سکتا بندہ، تو مطلب ہے کہ حرام کھانا شروع کر دو، ملتا ہے آج بھی، یقین کریں، جو حلال کھانا چاہے گا آج بھی اس کو حلال ملے گا، جو آج بھی گناہوں سے بچنا چاہے گا آج بھی گناہوں سے بچے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی گناہوں سے بچنا چاہے اور وہ گناہوں سے بچ نہ سکے، پھر تو وہ مکلف ہی نہیں رہتا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جناب ناممکن ہے تو پھر تو مکلف ہی نہیں رہیں گے، لوگ مال کے بارے میں بہت کم احتیاط کرتے ہیں، ناجائز نوکریاں کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اور خوب یاد رکھا تعالیٰ کے یہاں کسی بات کی کمی نہیں، جس قدر تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، پھر بدنیتی کرنا، دوزخ میں جانے کی تیاری کرنا کون سی عقل کی بات ہے، کیونکہ لوگوں کو مال حلال کا جو بہت کم ہے، اس لیے بار بار تاکید مضمون بیان کیا گیا، دنیا میں اصل مقصود انسان اور جن کی پیدائش یہ ہے کہ انسان اور جن حق تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس بات کا ہر خیال رکھو، اور کھانا پینا اس لیے کہ قوت پیدا ہو جس سے خدا کا نام لے سکے، یہ مطلب نہیں کہ شب و روز لذتوں میں مشغول رہے، یہ اچھا ہم لوگ نا ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، یقین کریں آج کل ہم سب یہی حالت ہو چکی ہے، ہم سب کی، ہم زندہ ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے، حالانکہ کھانا زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، زندہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، یہ ہماری لذتیں جو چٹخارے اور فلاں اور یہ لذتیں فلاں، تو فلاں چیز کھاؤ باہر کی جو ہے نا، اب یہ دل کر رہا ہے، اب یہ چیز دل کھانے کو دل کر رہا ہے، سارا ٹائم جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہم یہی لگے رہتے ہیں، تو ہماری سوچ ہی کیا ہوتی ہے، آج میکڈونلڈ میں کھانا ہے تو آج کے ایف سی میں کھانا ہے، آج جو ہے نا بندو خان کھانا ہے تو آج جو ہے نا فلاں جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ میاں کو بھول جاؤ نہ فرمائے، بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے انہیں فقط کھانے پہننے اور لذتیں اڑانے کے لیے آئے ہیں، سخت بددینی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جہالت کا ناس کرے، کیسی بری بلا ہے، حدیث میں ہے فرمایا وسلم نے کسی نے نہیں کھایا کوئی کھانا کبھی بہتر اس کھانے سے جو اپنے دونوں ہاتھ کے عمل سے ہو، اور بے شک خدا کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتے تھے، دیکھو مانگنا نہیں ہے کسی سے بھی، مانگنا نہیں ہے کبھی بھی، خود کمائیں، مانگیں کبھی کسی نے، عزت نہیں رہتی بندے کی، جو بندہ مانگ کے کھاتا ہے نا اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، بھوکے مر جاؤ لیکن مانگو نہیں کسی سے کبھی بھی، جو ہے اس میں سے عزت نہیں رہے گی کبھی بھی، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی بہت عمدہ چیز ہے، مثلا کوئی پیشہ کرنا ہے، تجارت کرنا وغیرہ، خواہ مخواہ کسی کو بوجھ ڈالنا نہ چاہیے، اور پیشہ کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، جس کے کام حضرات انبیاء کرام نے کیے ہیں، تو اور کون ایسا شخص ہے جس کی آبرو ان حضرات سے بڑھ کر ہے، بولے کسی کی آبرو ان حضرات کے برابر بھی نہیں، ان سے بڑھ کر تو کیا ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہے کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں،
خوب سمجھ لو اور جہالت سے بچو. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی کے پاس مال حلال ہو مگر اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا نہ ہو بلکہ میراث ملا ہو اور کسی حلال طریقے سے میسر آیا ہو تو خواہ مخواہ اپنے کمانے کی فکر کرتے ہیں. اب جب تمہیں مال ملا ہوا ہے تو اب کمانے کی فکریں نہ کرو, اس کو عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ سخت غلطی ہے. اللہ اکبر. کہ مال ہے بھی اور کہتے ہیں جناب اور کماؤ اور کماؤ, اور کہتے ہیں یہ کیا ہے, مال حلال کمانا کیا عبادت ہے؟ وہ بھائی وہ عبادت لغیر ہی کے درجے میں ہے, عبادت لی نہیں تو نہیں ہے نا, بلکہ ایسے شخص کی عبادت میں مشغول ہونا بہتر ہے. جو بتائیں اطمینان دیا اور اس کی فکر سے فارغ البال کیا تو پھر بڑی ناشکری ہے کہ اس کا نام اچرا نہ لے اور مال ہی کو بڑھاوے جائے, بلکہ مال حلال تو جس طرح سے میسر آئے بشرطے کہ کوئی ذلت نہ اٹھانی پڑے. ٹھیک ہے نا. یہ سب عمدہ ہے, اللہ کی بڑی نعمت, اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. جو حلال مال آ جائے اس میں کیا کروں, تو لینا کیسا ہے, ٹھیک ہے لے سکتے ہیں, انکار نہیں کرنا چاہیے, ہدیے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس دفعہ اس میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو ہدیے کے اندر کیا ہو, اشراف نفس نہ ہو, کہ بندے کو دل وہ نہ ہو کہ مجھے یہ فلاں سے کیسے ہدیہ ملے گا, یا اپنی حالات خود نہ بیان کرتا پھر لوگوں کے سامنے کہ جی میں کیا ہوں, میرے بڑے مشکل حالات ہیں فلاں ہیں, تاکہ لوگ کیا کریں. مولویوں کا انداز جو ہوتا ہے نا ایک, کہ جی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے بیان کرو تاکہ اگلا بندے کے دل میں خود آئے کہ یار اس کو کیا کرنے ہیں, اس کو پیسے پکڑاؤ, یار یہ تو غریب آدمی ہے, اس کو کس طریقے سے دے دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے بھی حالات ہوں, فاقے بھی ہو نا, تب بھی اپنا بندہ کسی کے سامنے وہ نہ کرے, بیان نہ کرے کبھی بھی. تو ایسا نہیں. اور پھر جو مال آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے طرف سے کیا ہے وہ, اس لیے ہدیے کو کبھی رد نہیں کرنا چاہیے. مال اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں, ایسی بعض صورتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بڑی اچھا, بلکہ مالا جس میں ایسا ہے بچتے کوئی ذلت نہ اٹھانی پڑے, وہ سب عمدہ ہے, لیکن ذلت نہ ہو. تاکہ بڑی نعمت ہے, اس کی بڑی قدر ہے. انتظام سے خرچ کرنا چاہیے, فضول نہ اڑانا چاہیے. حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ اپنا بار کسی پر نہ ڈالیں, لوگوں سے بھیک نہ مانگیں جب کوئی خاص ایسی مجبوری نہیں, شیخ نے مجبوری کرا دیا. اور پیشے کو حقیر نہ سمجھیں, حلال طلب کریں, کوئی عیب نہ سمجھیں. تو اس وجہ مضمون مبالغے کے طور پر بیان فرمائے گا تاکہ لوگ اپنے ہاتھ سے کمانے کو برا نہ سمجھیں, اور کمائیں اور کھائیں اور کھلائیں. اور خیر حدیث کی یہ غرض نہیں کہ سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے اور کس طرح سے جو حلال مال ملا وہ حلال نہیں, یا ہاتھ کی کمائی کے برابر نہیں, بلکہ ماز مال اپنی ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور بعضے جو ناواقف سچے خاصان خدا پر جو متوقع ہیں تان کرتے ہیں, دیکھو نا مولویوں پہ تان کرتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ دیکھو کماتے ہی نہیں ہے, روٹی ٹوکر کھائی جا رہے ہیں, جو ہے نا مدرسوں میں بیٹھ کے لوگوں کے پیسوں پہ کھاتے ہیں. یہ جو ہے نا اس میں حدیث میں جو مذکور ہوئے ان کو اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے. میں اس توکل پر بیٹھنا سے گزر کرنا اچھا نہیں, یہ ان کی سخت نادانی ہے. اور یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جب ملی اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا. پہلے تجارت کا فرماتے تھے نا, نبوت ملنے کے بعد کیا نہیں تھا, کوئی کام نہیں کیا. مجھے آ رہی ہے بات کی. ڈرنا چاہیے, سخت اندیشہ کہ ان بزرگوں کی بے ادبی اور بلان تان سے دارین میں بلا نازل ہو, تان کرنے والوں کو ہلاک کر دے, بلکہ اولیاء اللہ کی بے ادبی سے ایمان جاتے رہنے اور برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر, اللہ معاف فرمائے. کہ اولیاء اللہ کی بے ادبی سے ایمان جاتے رہنے اور برا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دن سے پہلے ناپید کر دے جس دن بزرگوں پر اعتراض کرے, اس کے حق میں یہی بہتر ہے. دیکھو حضرت فرما رہے ہیں اعتراضات کرنے سے پہلے بطر بندہ فوت ہی ہو جائے. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انصاف طالب حق کے لیے تعامل کیا جائے کہ جس شخص میں توکل کی شرطیں پائی جائیں تو اس کے لیے توکل کرنا کمانے سے بدرجہ افضل ہے. یاد رکھو, جس میں اللہ نے توکل کی قوت رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے کمانے سے بہتر توکل ہی اچھا. اور یہ اعلیٰ مقام ہے مقامات ولایت سے. خود متوکل تھے, جو عاملی متوکل ہوتی وہ ہاتھ کی کمائی سے بہت بہتر ہے, اور اس میں خاص برکت اور خاص نور ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ فرمایا اور بصیرت اور فہم اور نور عطا فرمایا, کھلی آنکھوں سے برکت دیکھتا ہے. اس کا تفصیلی بیان کسی خاص موقع پر کیا جائے گا, اس لیے حضرت فرما رہے ہیں. تو چونکہ اس سے توال کی گنجائش نہیں, سب اتنا سمجھنے کہ اور بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ ایک تو خود نیک کام سے محروم رہو اور دوسرے اس کو لان تان کرو. کہ حق تعالیٰ کیا حق تعالیٰ کو منہ دکھاؤ گے جب اس کے ساتھ دوستوں کے در پہ ہوتے ہو. اور علاوہ فائدہ مذکورہ کے توکل اختیار کرنے میں بہت سے دینی فائدے ہیں, اور متوکلین جو مخلوق کی تعلیم کرتے ہیں خدمت کرنا تو بقدر ان کے ضروری خرچ پورا ہونے کے فرض ہے. سو اپنا حق نذرانہ سے لینا کیوں برا سمجھا گیا, جبکہ غیر متوکلین بھی اپنے حقوق خوب مار دھاڑ سے لڑ کر وصول کرتے ہیں.
حالانکہ متوقعین تو بہت تہذیب اور لوگوں کی بڑی آرزو کرنے سے اپنا قبول کرتے ہیں. دیکھو نا بزرگوں کو لوگ ہدیے دیتے ہیں اور منتیں کر کے دیتے ہیں، حضرت قبول کر لیں قبول کر لیں. تو اب اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو کون سا کوئی وہ ہو گیا اس میں سے، وہ تو منتیں کر کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نذرانہ قبول کرنے میں جب کہ ذلت نہ ہو، استغنا اور بے پرواہی سے لیا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ذلت نہ ہو. بعض لوگ دیتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں لیکن وہ حقیر سمجھ کے دیتے ہیں، یا وہ کیا سمجھتے ہیں محتاج سمجھ کے دیتے ہیں. ایسا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، رد کر دینا چاہیے ایسے اس میں سے کہ جناب آپ کی ضرورت ہے آپ استعمال کر لیں فلاں کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہو کوئی چیز دی اور کیا کیا آپ کہتے ہو کہ جناب مجھے کیا ہے یہ صرف کس کے لیے ہے، میں میری اپنی خوشی کے لیے آپ قبول کر لیں. اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ اس میں سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ اس کے واپس کرنے میں دینے کا سخت دل شک نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے جو سچے متوکل ہیں ان کو بڑی عزت سے روزی میسر ہوئی، مگر ان کی نیت اور توجہ ماس خدا کے بھروسے پر ہوتی ہے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. اور جو تما رکھے مخلوق سے اور نگاہ کر ان کے مال پر، وہ دغے باز ہے، وہ ہمارے اس کلام سے خارج ہے. آپ کہیں نا آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں بگڑے ہوئے وہ نکل گئے اس میں. ہم نے سچے توکل والوں کے ہاتھ بیان کیا، کسی کو حقیر سمجھنا خصوصاً خاصان خدا کو بڑا سخت گناہ ہے، اور ان حضرات کا اس میں کوئی ضرر نہیں بلکہ نفع ہے کہ برا کہنے والوں کی نیکیاں قیامت کے روز ان کو ملیں گی. تباہی تو ان کی ہے جو برا کہتے ہیں کہ دین دنیا تباہ ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ توکل کی اجازت ہر شخص کو شریعت نے نہیں دی ہے، اس کی ہمت کرنا اس کی شرطوں کا پورا کرنا بہت دشوار ہے. اس ایسے حضرات بہت کم پائے جاتے ہیں، گویا کہ معدوم ہیں. توکل ہر بندہ نہیں کر سکتا اٹھ کے اچھا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہو کہ جناب علی بس ہم نے کچھ نہیں کرنا دنیا کا کام جو ہے. اور بہت اچھی چیز ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے. اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مقام ماس مات جس سے بہت عمدہ تحریر ہو گیا طرح سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت تھانوی کا گزارا کیا تھا، 2 گھر تھے 2 شادیاں تھیں، صرف کس پہ تھا، ہدیوں کے اوپر تھا، توکل کے اوپر بس، کچھ بھی نہیں. سارا ٹائم دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے تو ان کا کیا تھا، خرچہ سارا ایسے ہی چلتا تھا. اور سب سے زیادہ ہدیے بھی واپس کہاں سے ہوتے تھے، وہاں سے ہی ہوتے تھے، تنا بھون سے واپس ہوا کرتے تھے. لوگ جو تھے وہ غلط طریقے سے دیتے تھے، جب واپس 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 لے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہی جو ہے نا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قبول کر لیں تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے کہ ہم کیا کر لیں کہ ہماری کوئی چیز وہ قبول کر لیں. سمجھ آئیے. اس لیے جو ہے یہ بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بس سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جناب